Assalamu alaikum, dear students. Let us translate John Donne's famous metaphysical poem, A Valediction Forbidding Mourning. A valediction एक अलविदा, एक खुदा हाफिज, forbidding मना करना, रोकना, mourning mean गमगीन होना, उदास होना। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये एक बहुत ही खूबसूरत अलविदाई पोएम है और जॉन डन की मेटाफिजिकल पोएम्स में सबसे खूबसूरत तरीन पोएम ये पोएम है। जॉन डन फ्रांस के मुख्तसर दौरे पर जाने से पहले शफकत भरे अंदाज में अपनी बीवी से मुखातब होता है, जिसकी सेहत उन दिनों ठीक नहीं थी। तो उसकी बीवी उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन क्योंकि जॉन डन एक लॉयर था, सफ़ीर था और पार्लियामेंटेरियन था, तो उसे किसी काम की वजह से, गवर्नमेंट के काम की वजह से उसे फ्रांस जाना पड़ा। तो उसकी बीवी भी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी बीवी की। तो उसके खदशात दूर करने के लिए जॉन डन मुख्तलिफ किस्म की मसालें देता है। चंद एक नकादों का ख्याल है कि मोहब्बत का जिस तरह इजहार इस नज़म में किया गया है वो अमूमन बीवियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हो सकता है कि कोई जॉन डन की बिलव्ड हो जिसके लिए इसने पोएम लिखी है, इसलिए शायर ने यह नज़म अपनी बीवी की बजाय अपनी महबूबा के लिए लिखी होगी। लेकिन ज़्यादातर नकाद, क्रिटिक्स इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि जॉन डन अपनी बीवी से ही मुखातिब है। जॉन डन अपनी बीवी से जुदा होने से पहले उसे दिलासा देते हुए कहता है कि नेक लोग तो इतने पुरसुकून अंदाज में दुनिया छोड़ जाते हैं कि बहुत से लोगों को उनकी मौत का पता ही नहीं चलता। इसलिए वो दोनों कम अज कम ये तो कर सकते हैं कि खामोशी और सुकून से एक दूसरे से जुदा हों, क्योंकि उनकी मोहब्बत जिस्मानी कम और रूहानी ज़्यादा है। और अगर वो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से जुदा हो भी जाएं तो तब भी उनकी रूहें जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि उन दोनों की रूहें मिलकर एक वाहद और नफीस तर रूह में तब्दील हो चुकी हैं। यानी उनकी मोहब्बत स्पिरिचुअल मोहब्बत है, स्पिरिचुअल लव है, रूहानी मोहब्बत है, जिस्मानी नहीं है। शायर मजीद कहता है कि अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि उन दोनों की रूहें वाहद रूह में तब्दील नहीं हुई, बल्कि वो दो अलहदा अलहदा रूहें हैं, तो तब भी ये एक कंपास की दो टांगों की तरह हैं जो ऊपर जाकर एक हो जाती हैं। उनका मरकज़ एक ही है और उसकी बीवी की वफादारी भी प्रकार की फिक्स शुदा टांग की तरह है, जो अगर मोहब्बत के नुक्ते पर अच्छी तरह कायम रही और उसका जहन भी तिरछी टांग की तरफ यानी शायर की तरफ, यानी दूसरी टांग यानी शायर की तरफ ही झुका रहा, तो वो अपना दौरा यानी अपना सर्कल, अपना अपना दायरा या अपना दौरा भी कर ले और एक दूसरे के पास ही रहेंगे और वो शायर अपना दौरा करके वापस उसी की तरफ दोबारा लौट आएगा। तो ये उनकी जुदाई आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है। तो इसलिए उसे रोना धोना नहीं चाहिए, गमगीन नहीं होना चाहिए। तो पोएम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पोएम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अ वैलिडिक्शन एक अलविदा, एक खुदा हाफिज, फॉरबिडिंग मना करना, मॉर्निंग 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 मीन गमगीन होना, गमगीन होने से मना करने के बारे में अलविदाई पोएम, अलविदाई नज़म। तो पोइट कहता है, एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जैसा कि नेक लोग बड़े ही पुरसुकून अंदाज से मर जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं। पास अवे का मतलब मर जाना, माइल्डली बिल्कुल पुरसुकून अंदाज से। विर्चुअस मैन नेक लोग, एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जैसा कि नेक लोग बड़े ही पुरसुकून अंदाज से दुनिया छोड़ जाते हैं। एंड विस्पर और सरगोशी करते हैं, टू दियर सोल्स अपनी रूहों से, टू गो कि अब कूच करें, अब चलें, इस दुनिया को छोड़कर चलें। एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जैसा कि नेक लोग बड़े ही पुरसुकून अंदाज से दुनिया छोड़ जाते हैं। एंड विस्पर टू दियर सोल्स टू गो, और वो सरगोशी के अंदाज में अपनी रूहों से कहते हैं कि अब कूच करो, तो वो फौरन जिस्म से निकल जाती हैं पुरसुकून अंदाज से। वाइल्स्ट जबकि सम ऑफ दियर सैड फ्रेंड्स डू से, जबकि उन्हें देखकर उनके कुछ उदास दोस्त और रिश्तेदार ये कहते हैं, द ब्रीथ गोज नाउ, जिस्म से अब रूह निकल गई है, अब सांस चला गया है। एंड सम से, और कुछ रिश्तेदार या दोस्त कहते हैं, नो नहीं, अभी सांस चल रहा है, अभी वो जिंदा है। तो इस तरह उनके नेक लोगों के मरने का पता ही नहीं चलता, वो पुरसुकून अंदाज से दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी तरह
سو لیٹ اس میلٹ، تو آؤ ہم بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. میلٹ مین جدا ہو جائیں. سو لیٹ اس میلٹ، آؤ ہم بھی ایک دوسرے سے میری جان اسی طرح جدا ہو جائیں. اینڈ میک نو نوائس، اور ہم کسی قسم کا کوئی شور نہ مچائیں. بالکل بھی اپنی جدائی کا اثر کسی کو نہ دکھائیں. تو شاعر کہتا ہے سو لیٹ اس میلٹ اینڈ میک نو نوائس، تو اے میری جان ہم ایک دوسرے سے ایسے جدا ہوں کہ جدائی کا اثر صرف ہمارے دلوں پر ہو اور کوئی شور نہ مچے. نو ٹیئر فلڈز، اور نہ ہی کوئی آنسوؤں کا سیلاب بہے. نار سائی ٹیمپیسٹس موو، اور نہ ہی آہوں کے، سائی مین آہوں، ٹیمپیسٹس جو سمندر کے اندر طوفان اٹھتے ہیں ان کو ٹیمپیسٹس بولتے ہیں، سیلاب، یا اس کو ہم ونڈ سٹارم کہیں گے. تو نہ ہی لیکن نہ تو ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈے اور نہ ہی ہماری آہوں سے طوفان پیدا ہوں. سو لیٹ اس میلٹ، آؤ ہم پرسکون انداز سے جدا ہو جاتے ہیں. اینڈ میک نو نوائس، اور کسی قسم کا شور نہ مچائیں. نو ٹیئر فلڈز، اور نہ ہی ہم آنسوؤں کے سیلاب پیدا کریں. نار سائی ٹیمپیسٹس موو، اور نہ ہی ہم آہوں کے طوفان پیدا کریں. ٹور پروفینیشن آف آور جوائز، یہ تو ہماری محبت کی تضحیق ہوگی. ٹور مین اٹ ول بی، ٹور مین اٹ ول بی، پروفینیشن تضحیق، پروفینیشن تضحیق، سیور انسلٹ. ٹور پروفینیشن، یہ تو بہت شدید تضحیق ہوگی، بہت زیادہ انسلٹ ہوگی. آف آور جوائز، ہماری خوشیوں کی، یعنی ہماری محبت کی، ہمارے پیار کی یہ تو بہت بڑی تضحیق ہوگی. ٹو ٹیل دا لیٹی آور لو، کہ ہم عام لوگوں کو شور مچا کر، آہو بکا کر کے، رو کر، مایوس ہو کر، غمگین ہو کر، لیٹی یعنی عام لوگوں کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دیں، تو یہ ہماری محبت کی تضحیق ہوگی. Toward profanation of our joys to tell the laity our love، اگر عام لوگوں کو ہماری محبت کی شدت کا علم ہو گیا تو یہ ساری محبت حاصل ہونے والے لطف کی تضحیق ہوگی، تو یہ ہماری محبت سے حاصل ہونے والے لطف کی تضحیق ہوگی. یعنی اچھے لوگوں کے مرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم کم از کم اپنی جدائی کا غم تو لوگوں سے چھپا لیں، ان کو تو نہ بتائیں. لیٹی مین کامن پیپل، profanation means severe insult, اور tempest mean windstorm. Moving of the earth brings harms and fears، جب زمین ہلتی ہے تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں اور خوف پیدا ہوتے ہیں. Men reckon، لوگ اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں. What it did، کہ اس سے کیا نقصان ہوا تھا. And meant، اور اس زمین کے ہلنے کا یعنی زلزلہ آنے کا کیا مطلب تھا. یعنی اگر کوئی ہلچل ہوتی ہے تو لوگ اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب زلزلوں کی وجہ سے زمین ہلتی ہے تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے اور خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے. اس پر لوگ حساب لگاتے ہیں کہ زلزلے نے کتنا نقصان پہنچایا. بٹ ٹریپیڈیشن آف دا سفیئرز، لیکن جو دوسرے فلکی اجسام ہیں ان کے جو گھومنے کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس سے لوگ نہیں خوف کھاتے. لیکن آسمان پر گھومنے والے سیارے ان زلزلوں کی شدت کی نسبت کہیں زیادہ رفتار سے گھومتے ہیں. بٹ ٹریپیڈیشن آف دا سفیئرز دا گریٹر فار، جبکہ جو آسمان پر فلکی اجسام گھومتے ہیں، دوسرے سیارے گھومتے ہیں، ان زلزلوں کی جو زمین پر زلزلے آتے ہیں ان کی شدت کی نسبت ان کی رفتار تو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ان کی ٹریپیڈیشن بہت تیز ہوتی ہے، ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. سفیئرز فلکی اجسام یعنی سیارے. دا گریٹر فار، تو ان کی تو رفتار بہت بڑی تیز ہوتی ہے. از انوسینٹ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے ضرر ہوتے ہیں زمین کے زلزلے کی نسبت، تو لوگوں کو ان سے خوف نہیں آتا حالانکہ وہ بہت زیادہ تیز رفتار سے گھومتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی ان سیاروں کی طرح سے، بے شک ہم ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، ہمیں بھی ان سیاروں کی طرح بالکل خاموشی سے اپنی ہلچل ہماری الگ الگ ہونے کی ہونی چاہیے، نہ کہ اس ہلچل کی طرح، اس زلزلے کی طرح جو زمین پر آتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہماری اس ڈپارچر کا، ہمارے الگ ہونے کا کسی کو بالکل بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے. ڈل سب لیونری لورز لو،
زمین پر بسنے والے جذبات سے آری عاشقوں کی محبت جو صرف جسمانی محبت کرتے ہیں. whose soul is sense، جن کی روح جو ہے وہ بس جذبات کی سوچیں ہیں، جو صرف جسمانی محبت کرتے ہیں. کین ناٹ ایڈمٹ ایبسینس، وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی. تو ڈل مین بالکل بے معنی، بے وقت. سب لیونری لورز، جو زمینی عاشق ہیں ان کا لو. سب لیونری لورز لو، جو زمین پر بسنے والے جذبات سے آری عاشق ہیں ان کی محبت، ان کا لو. ہو سول از سینس، جن کی روح صرف جذبات ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کین ناٹ ایڈمٹ ایبسینس، وہ لوگ جدائی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جسمانی محبت کرتے ہیں. اور جب جسم ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، کیونکہ وہ جسمانی محبت ہی ہوتی ہے. تو ہماری تو جسمانی نہیں ہے، ہماری تو روحانی محبت ہے. بیکاز، تو پھر ہمیں نہیں پریشان ہونا چاہیے. بیکاز اٹ ڈوتھ ریموو دوز تھنگز، کیونکہ وہ جسمانی لوگ ہوتے ہیں، جسمانی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جب ان میں جدائی آتی ہے تو جسم ہی الگ ہو جاتے ہیں، دور دور ہو جاتے ہیں. تو پھر جن چیزوں سے ان کی محبت بنی ہوتی ہے تو وہ تو دور دور ہوتے ہیں، تو پھر جسمانی جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ڈل سب لیونری لورز لو، جو زمین پر بسنے والے جذبات سے آری عاشق ہیں ان کی محبت صرف جسمانی ہوتی ہے. ہو سول از سینس، جن کی روح صرف جذبات ہوتے ہیں. کین ناٹ ایڈمٹ ایبسینس، وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے. بیکاز اٹ ڈوتھ ریموو دوز تھنگز، کیونکہ یہ جدائی ان چیزوں کو الگ کر دیتی ہے. وچ ایلیمنٹڈ اٹ، جن سے وہ محبت بنی ہوتی ہے. کیونکہ اس صورت میں وہ صرف دو چیزیں یا اجسام جن کی بنیاد پر ان کی محبت شروع ہوئی تھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، وہ جسم ہی دور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے. ڈل سب لیونری لورز مین آرڈینری پیپل آف دا ارتھ، عام لوگ. تو پوئٹ کہتا ہے لیکن ہماری محبت تو ایسی نہیں ہے. بٹ وی بائی a love so much refined، لیکن ہماری محبت نے ہمیں اتنا نفیس بنا دیا ہے، اتنا ریفائن کر دیا ہے، اتنا اچھا کر دیا ہے. دیٹ our selves، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. our selves، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. not what it is، کہ یہ جدائی کیا ہوتی ہے. لیکن بٹ وی بائی a love so much refined، لیکن ہم اپنی محبت سے اتنے زیادہ نفیس ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ ریفائن ہو چکے ہیں، پیور ہو چکے ہیں، ہماری محبت روحانی بن گئی ہے. دیٹ آور سیلوز نو ناٹ واٹ اٹ از، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جدائی کیا ہوتی ہے. انٹر اشورڈ آف مائنڈ، ہمیں ایک دوسرے کی یادوں میں ہونے کا اتنا یقین ہے. انٹر اشورڈ، اتنا یقین ہے. آف دا مائنڈ، کہ ہم ایک دوسرے کے دماغ میں ہیں، ایک دوسرے کی یادوں میں ہیں، ہمیں اس بات کا بہت یقین ہے. تو پھر اتنا یقین ہونے کی وجہ سے کیئر لیس آئیز لپس اینڈ ہینڈز ٹو مس، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہونٹ اور ہاتھ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ ہماری محبت تو جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ذہنوں میں ہیں، یادوں میں ہیں، اس لیے ہم جسمانی طور پر دور بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. our two souls، ہماری دونوں کی روحیں. therefore، تاہم which are one، جو کہ دونوں کی روحیں اب ایک ہو گئی ہیں محبت کی وجہ سے، اس لیے ہماری دونوں کی روحوں کی محبت نے ہمیں ایک روح بنا دیا ہے. though I must go، لیکن اگرچہ مجھے جانا ہے، مجھے لازماً جانا ہے. though I must go، اگرچہ مجھے لازماً جانا ہے. endure not yet، لیکن ہماری روحیں ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ہمارا حال تو اس طرح کا ہے اب. a breach but an expansion، بلکہ جدائی کی صورت میں ہماری دونوں کی روحوں نے مل کر اپنی واحد روح اسی طرح ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلا دی ہے. a breach، ہماری روح پھیل گئی ہے، ہماری روح کوٹی گئی ہے. بٹ این ایکسپینشن، یہ ایک طرح کا پھیلاؤ ہے. کیسا پھیلاؤ ہے؟ لائک گولڈ ٹو ایری تھنس بیٹ، جیسا کہ سونے کے انتہائی چھوٹے ٹکڑے کو کوٹ کر ایک بڑے ورق میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. لائک گولڈ
जैसा कि सोने के टुकड़े को एयरी थिननेस, बहुत बारीक कूट कर बहुत बारीक वर्क में बदल दिया जाता है। एयरी मीन बहुत ही हल्के फुल्के, थिननेस बहुत बारीक, बीट मीन कूट दिया जाता है। जैसा कि सोने के वर्क को कूट कर बहुत बड़े बहुत ही पतले से वर्क में तब्दील कर दिया जाता है, तो वो सोने का टुकड़ा जब कूटा जाता है तो वो फैल जाता है। तो हमारी जुदाई भी एक किस्म की एक एक्सपेंशन है, इसी तरह सोने के टुकड़े का फैलाव है असल में। तो यहाँ सिमिली यूज की गई है। पोएट ने अपनी जुदाई को एक सोने के वर्क के साथ कंपेयर किया है कि हमारी जो है जुदाई, ये तो सोने के वर्क की तरह है, ये तो कूटे जाने पर फैलेगा, ये वर्क बनेगी। ये हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर दूर होंगे, रूहानी तौर पर हम सोने के वर्क की तरह ही होंगे, जिसे जिसे खूबसूरत ऑर्नामेंट में, जिसे खूबसूरत चीज़ में बदलने के लिए कूटा जा रहा हो। यानी हमारी जुदाई भी हमारी मोहब्बत में तेज़ी में इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगी। स्टैंजा नंबर 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ की गई है। हम ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं कैसे। इफ़ दे बी टू, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए हम दोनों की रूहें वाहद नहीं हैं, अलग अलग हैं, दो हैं। दे आर टू सो, तो वो अलहदा अलहदा रूहें ही हैं। अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हमारी दोनों की रूहें वाहद रूह में तब्दील नहीं हुई, बल्कि वो दो अलहदा अलहदा रूहें ही हैं। फ़र्ज़ कर लिया जाए जैसा कि एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसा कि जैसा कि एक प्रकार की दो टांगें होती हैं, तो तब भी ये प्रकार की दो टांगों की तरह ही हैं हमारी रूहें, जो जोड़ पर जाकर एक हो जाती हैं। इफ़ दे बी टू, दे आर टू सो, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हमारी दोनों की रूहें वाहद रूह में तब्दील नहीं हुई, बल्कि वो दो अलहदा अलहदा रूहें ही हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसा कि दो सख्त प्रकार की टांगें अलहदा अलहदा होती हैं लेकिन जोड़ पर जाकर वो एक हो जाती हैं। दाई सोल द फिक्स्ड फुट, तो तुम्हारी रूह वो एक नुक्ते पर मरकूज फिक्स टांग है। तुम्हारी रूह जैसे कि कंपास होती है। मेक नो शो, जो कि कोई हरकत नहीं दिखाती। टू मूव, हिलने के लिए। बट डॉथ, लेकिन वो भी हिलती है। इफ द अदर डू, अगर दूसरी कंपास की दूसरी टांग घूमे। तो पोइट कहता है कि हम दोनों की रूहें अगर एक नहीं हैं, अगर जुदा जुदा हैं, तो वो इस तरह कंपास की दो टांगों की तरह हैं। फर्ज कर लिया जाए कि ये फिक्स टांग है जो कि दायरे के मरकज में है, और दूसरी टांग पोएट को रिप्रेजेंट करती है जो कि दायरा बनाती है। यानी अब ये दोनों पोएट और उसकी बिलावट की रूह दो कंपास की टांगों की तरह हैं। तो लेकिन वो जो है एक नुक्ते पर वो फिक्स्ड भी हैं, बेशक वो अलग अलग हैं लेकिन एक तरफ से वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर दायरा बनाने के लिए, जुदा होने के लिए एक टांग खुलती है तो दूसरी का झुकाव भी उसी की तरफ हो जाता है, और दायरा बनाने के लिए जब मूवेबल टांग घूमती है तो फिक्स टांग भी अपने दायरे पर उसके साथ साथ ही घूमती है। और शायर कहता है कि अगर तुम अपने इस दायरे की फिक्स पॉइंट पर फिक्स रहोगी और मेरी तरफ अपना झुकाव रखोगी, तो मैं अपना दायरा सही तरह से मुकम्मल करके वापस आ जाऊंगा, यानी अपना सफ़र मुकम्मल करके सही तरह से वापस आ जाऊंगा, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारी यादों में ही रहा, और तुम्हारा जहन फिक्स रहा एक जगह पर मेरी यादों में। इफ दे बी टू, अगर हमारी दोनों की अगर इफ दे बी टू दे आर टू सो, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हमारी दोनों की रूहें वाहद रूह में तब्दील नहीं हुई बल्कि वो दो अलहदा अलहदा रूहें हैं, एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, तो तब भी ये प्रकार की दो टांगों की तरह ही हैं जो जोड़ पर जाकर एक हो जाती हैं। दाई सोल द फिक्स्ड फुट, इन दोनों टांगों में तुम्हारी रूह एक नुक्ते पर मरकूज टांग की तरह है। मेक नो शो टू मूव, अगर पेंसिल वाली टांग घूमे तो तुम्हारी टांग बज़ाहिर एक जगह पर फिक्स लगती है। बट डॉथ, हालांकि बट डॉथ इफ द अदर डू, हालांकि प्रकार घूमने पर वो भी घूमती है।
تو یہ ہمیں یہاں پر میٹافزیکل کنسیٹ ملتی ہے جو کہ بہت ہی فیمس کنسیٹ ہے جان ڈن کی، کمپاس والی۔ تو پہلے ہم کنسیٹ دیکھتے ہیں کہ میٹافزیکل کنسیٹ کیا ہوتی ہے۔ میٹافزیکل کنسیٹ از اے کمپلیکس اینڈ آفن اے لافٹی لٹریری ڈیوائس that makes a far-stretched comparison between a spiritual aspect of a person and a physical thing in the world، یعنی روحانی پہلو اور دنیا میں موجود کسی جسمانی چیز، فزیکل چیز کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے میٹافزیکل کنسیٹ میں۔ Metaphysical conceit is a complex and often a lofty literary device that makes a far-stretched comparison between a spiritual aspect of a person and a physical thing in the world. Donne has used a metaphysical conceit in stanza 7 جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، 7 سے 9 تک میٹافزیکل کنسیٹ یہ یوز کی ہے اس نے، where he compares his spiritual and holy love with the hands of the compass۔ تو اپنی اسپرچول اور مقدس محبت کو وہ کمپاس کے دو سروں سے کمپیئر کرتا ہے، تو یہ میٹافزیکل کنسیٹ ہے۔ تو ہمیں یہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ میٹافزیکل پوئٹری ہے، جان ڈن کی پوئم میٹافزیکل پوئم ہے، اور اس میں دیکھیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر جانسن کہتے ہیں کہ ان میٹافزیکل پوئٹری موسٹ ہیٹروجینیس آئیڈیاز آر یوکڈ بائی وائلنس ٹوگیدر۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کہاں پر کمپاس اور کہاں پر ان کی روحانی محبت، یعنی آئیڈیاز بالکل ہی مختلف ہیں لیکن ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے پوئٹ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تو یہی میٹافزیکل پوئٹری ہے۔ تو نیکسٹ سٹینزا میں دیکھتے ہیں، اینڈ داؤ اٹ ان دا سینٹر سٹ، اگرچہ تمہاری ٹانگ درمیانی نقطے پر مرکوز ہے، وہیں پر بیٹھی رہتی ہے، سٹ رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے۔ اینڈ داؤ اٹ ان دا سینٹر سٹ، اور اگرچہ تمہاری ٹانگ درمیانی نقطے پر مرکوز رہتی ہے، یٹ لیکن وین دا ادر فار ڈوتھ روم، لیکن جب دوسری ٹانگ دور رہ کر گھومتی ہے، روم مین گھومنا، تو جب دوسری ٹانگ دور رہ کر گھومتی ہے تو پہلی والی ٹانگ جو ہے اٹ لینز، تو وہ جھک جاتی ہے، اینڈ ہرکنس آفٹر اٹ، اور اسی کی طرف کان لگا دیتی ہے، یعنی ایک جو فکس ٹانگ ہے وہ دائرہ بنانے والی ٹانگ کی طرف بھی جھک جاتی ہے، جب دائرہ بناتے ہیں تو اسی کی طرف وہ جھک بھی جاتی ہے اور اسی کی طرف کان لگا دیتی ہے۔ اینڈ گروز اریکٹ، اور پھر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، ایز دیٹ کمز ہوم، جب وہ دائرہ بنانے والی پرکار کی ٹانگ واپس آ جاتی ہے تو وہ پہلے والی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ پرکار میں دیکھیے کہ جب ایک پوائنٹ فکس ہے تو جب دوسرا پرکار کا ٹانگ جو ہے دوسری جب وہ دائرہ بنانے کے لیے کھلتی ہے تو وہ پہلے والی ٹانگ بھی اسی کی طرف جھک جاتی ہے، تو جب وہ دائرہ مکمل کرتی ہے، جیسے ہی گھومتی ہے تو وہ اپنے پوائنٹ پر پہلی والی فکس ٹانگ گھومتی ہے، تو جب وہ دائرہ مکمل کر کے واپس آتی ہے تو وہ جو پہلے والی ٹانگ جو اس کی طرف جھکی ہوئی ہے وہ بھی دوبارہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی محبت کی اصل میں کمپیریزن ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جدائی پر پریشان نہ ہو، ہماری محبت تو ایک کمپاس کے دو سروں کی طرح ہے، دو ٹانگوں کی طرح ہے، تو میں اپنا کام مکمل کر کے اپنا دائرہ مکمل کر کے میں واپس تمہاری طرف لوٹ آؤں گا۔ تو ہماری جسمانی محبت نہیں ہے، ہماری روحانی محبت ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ، سچ ولٹ داؤ بی ٹو می، اس طرح اگر تم میری طرف رہو گی، تمہارا جھکاؤ میری طرف ہی رہے گا، who must like the other foot، اور مجھے بھی فکس ٹانگ کی طرح ترچھا گھومنا ہوگا، obliquely run، مجھے بھی ترچھا ہی گھومنا ہوگا، سچ ولٹ thou be to me، اگر تمہارا جھکاؤ اسی طرح میری طرف رہے گا، who must like the other foot، بالکل دوسری ٹانگ کی طرح، obliquely run، تو میں بھی ترچھا گھوموں گا، یعنی میں اگر دوسری ٹانگ دائرہ بنانے والی ٹانگ ہوں تو اگر تمہارا جھکاؤ میری طرف رہے گا تب ہی میں ترچھا گھوم سکوں گا اور دائرہ بنا سکوں گا، obliquely run کر سکوں گا، ترچھا گھوم سکوں گا۔ thy firmness makes my circle just،
اگر تم اپنی جگہ پر فکس رہو گی، فارم رہو گی، مرکوز رہو گی، تو میرا سرکل صحیح بنے گا، میرا دائرہ صحیح بنے گا۔ تو پرکار کی تمہاری والی ٹانگ اگر اچھی طرح اپنی جگہ پر فکس رہے گی تو میرا دائرہ نفاست سے مکمل ہوگا، جسٹ صحیح طریقے سے مکمل ہوگا، اینڈ میک می اینڈ، اور مجھے وہاں تک پہنچا دے گا ویئر آئی بیگن، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اپنا سفر، یعنی میں دوبارہ تمہاری طرف واپس آ جاؤں گا اور میرے والی ٹانگ کی نوک واپس وہیں آ جائے گی جہاں سے اس نے اپنا دائرہ بنانا شروع کیا تھا۔ یعنی میرے لیے تمہاری وفاداری بھی پرکار کی فکس ٹانگ کی طرح ہے۔ اگر محبت کے نقطے پر اچھی طرح تم قائم رہی اور تمہارا ذہن بھی ترچھی ٹانگ کی طرح میری طرف جھکا رہا تو دور دراز جگہوں پر جا کر بھی واپس تمہارے پاس ہی میں آؤں گا۔ تو اس طرح ہماری جو سوچیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گی۔ بے شک ہم جسمانی طور پر الگ ہو جائیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس الوداعی موقع پر۔ تو کمپاس کی کنسیٹ بڑی ہی خوبصورتی سے پوئٹ نے یوز کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپاس جو ہے یہ سیلرز کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، جو سی وائج کرتے ہیں تو جہاز رانی میں بھی کمپاس وہ ڈائریکشن بتانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے تو بے شک اس کمپاس کی بھی اگر مثال لیں تو ان کا جو ایک پوائنٹ تو فکس ہوتا ہے، بے شک وہ ان کی سمت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب جیسے ہی ایک سرا گھومتا ہے کمپاس کا تو دوسرا سرا بھی ساتھ ہی گھومتا ہے، تو ان کی محبت ان کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، ان کی روحانی محبت ایک فکس پوائنٹ پر ان کو جوڑے رکھتی ہے۔ تو یہ کمپاس والی میٹافزیکل کنسیٹ جان ڈن کی بہت ہی امپورٹنٹ کنسیٹ ہے۔ تو پوئم کے امپورٹنٹ فیکٹس دیکھتے ہیں۔ This poem was published in 1675 in the fourth edition of Life of Donne. The poem appreciates the beauty of spiritual love. The poem represents love in its most pure form. For Donne, mourning and crying will profane their sacred love. کہ رونا دھونا جو ہے ان کی جو پاکیزہ روحانی محبت ہے اس کی تضحیق ہے رونا دھونا، اس لیے رونا دھونا نہیں ہے، غمگین نہیں ہونا۔ What enchants the reader is the metaphorical comparison he draws to show his unbound love for his beloved. اصل میں وہ جو کنسیٹ یوز کرتا ہے کمپاس والی، یہ اصل میں انچانٹنگ چیز ہے ریڈر کے لیے۔ تو there are 9 stanzas in the poem with 4 lines in each stanza. The poem follows A-B rhyme scheme, and the poem comprises iambic tetrameter such as so, let us melt and make no noise. تو iambic tetrameter کو فالو کرتی ہے پوئم کے اندر تھیمز جو ہیں یہ لو، سیپریشن، ایکسیپٹینس اینڈ اسپرچول لو کے تھیمز ڈومینیٹڈ ہیں۔ تھوڑا سا لٹریری ڈیوائسز کا ذکر کرتے ہیں۔ ایلیٹریشن ہے پوئم کے اندر، ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈ اسپیشلی ایٹ دا بگننگ آف دا ورڈز like the sounds of fixed foot, FF repetition, and consonance is a repetition of consonant sounds in the same line such as S sound, careless, eyes, lips and hands to miss. So S sound کی repetition ہے تو یہ consonance ہے۔ تو poem کے اندر imagery ہے، imagery as we can see in as virtuous men pass mildly away, careless, eyes, lips and hands to miss, and as stiff twin compasses are two. تو پوئم کے اندر امیجری موجود ہے۔ امیجری is used to make the readers perceive things with their 5 senses. سمبولزم ہے پوئم کے اندر، سمبولزم is using symbols
to signify ideas and qualities, giving them symbolic meaning different from literal meaning. The compass, the spheres are the symbols of love here in this poem. So metaphor is also there in this poem. Donne has used extended metaphors in the poem to illustrate the nature of his holy love. The first is used in the first stanza where he compares separation from his wife with the soul of a worthy man when he dies. The second example is given in the sixth line, where it is stated as no tear floods nor sigh tempests move. He compares tears and sighs to a tempest. So this is a metaphor. The third example is found in the sixth stanza where he compares his love with the hands of the compass that work together and follow each other. Paradox is also present in this poem. A paradox is a statement that may seem contradictory yet can be true, or at least makes sense. He has used this device by explaining that though their souls are one, they are two separate beings. It means that their souls will always be together even when they are apart. Okay, dear students, please leave some comments for the improvement. Stay always blessed and Allah Hafiz.